أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حضرات گرامی، 4 دنوں قبل ترکی اور سیریا کے بعض علاقوں میں زلزلے کا جو خوفناک حادثہ پیش آیا وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے. پیر کی صبح تھی، فجر سے پہلے کا وقت تھا. لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگیوں میں مصروف تھے. کوئی سو رہا تھا، کوئی جاگ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. کسی کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے حادثے کا شکار ان کو ہونا پڑ سکتا ہے. فجر سے پہلے کا وقت ہے، عام طور پر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ ہوشیار نہیں ہوتے، چاق و چوبند نہیں ہوتے. کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی انسانوں کو فکر نہیں ہوتی. ایسے وقت میں زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، دھرتی حرکت کرنا شروع کر دیتی. لوگوں کو جب تک معلوم ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تب تک انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بھیانک زلزلے نے انہیں اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، ایک بھیانک حادثے نے ان کو اپنا شکار بنا لیا. اب لوگ اس حادثے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اگر گھر کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے تو وہ اپنے گھر کے افراد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کی حفاظت کے فکر میں لگا ہوا ہے. کچھ علاقے ایسے ہوئے جہاں پر زلزلہ آیا، حرکت دکھائی، تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد ماحول خاموش ہو گیا. لیکن وہیں پر کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر زلزلہ آیا، حادثہ ہوا تو وہ اتنی شدت کا حادثہ تھا کہ اس نے بہت سارے گھروں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا. آن کی آن میں، لمحے بھر میں، چند منٹوں کے اندر پوری جو تصویر ہے، پورا جو منظر ہے وہ پورا منظر بدل گیا. لوگ اب تک اپنی پلاننگ کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. منڈے ہے، عام طور پر سارے علاقوں میں ویک ڈیز کا پہلا دن ہوا کرتا ہے اور پیر کا جو دن ہوا کرتا ہے لوگوں کے لیے وہ بڑی مصروفیت کا، بڑی مشغولیت کا دن ہوا کرتا ہے. لوگوں کی روٹین تیار ہوتی ہے کہ آج کیا کرنا ہے، آج نئے پروجیکٹ پر ہاتھ ڈالنا ہے، آج نیا کام کرنا ہے، آج نئے کلائنٹ سے ملنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کے. لوگ تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو وقت کے لیے، اپنے آپ کو کام کے لیے، لیکن کیا پتا ہے کہ اس کام کا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا. پیر کی جب صبح ہوتی ہے تو پورا منظر نامہ تبدیل ہے، وہاں کا پورا شہر تبدیل. ہر جگہ چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، ہر جگہ حسرت، ندامت ہے، ہر جگہ افسوس ہے، ہر جگہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہر جگہ چہرے جو ہیں وہ حواس باختہ نظر آ رہے ہیں. کسی کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ آن میں آن میں یہ کیسے کیا ہو گیا، کیسے یہ چیزیں تبدیل ہو گئی. اور اب تک کی جو خبر ہے اس خبر کے مطابق تقریباً 18,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 18,000 سے زائد افراد. اور ابھی بھی سرچ جاری ہے، تلاش جاری ہے.
ملبوں کو ہٹانے کا کام جاری ہے، لوگ ہیں جو فوج ہے اپنا کام کر رہی ہے، لاشوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں کسی کو ذرہ برابر بھی احساس ابھی نہیں ہے، لیکن 18,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، تقریباً 40,000 50,000 یا اس سے بھی بڑی تعداد ہوگی جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگ ہاسپٹلوں میں اپنے علاج کا انتظار کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ جو حادثات آتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہی اس کون کو، اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس زمین کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس آسمان کا خالق ہے۔ وہی اللہ ہمارا خالق ہے، وہی اللہ چرند پرند کا خالق ہے، وہی اللہ سرزمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا خالق وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہا جائے۔ اللہ رب العالمین کی اگر عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور بھاگ رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے حادثات کے ذریعے سے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ پلٹ کر کے آ جاؤ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ استغفار کرو، ابھی بھی توبہ کرو۔ ان حادثات کو نازل کر کے، ان حادثات کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، چاہے وہ نشانی زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نشانی سونامی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نشانی سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ جسمانی آفت ہو، چاہے وہ خاندانی آفت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی آزمائش اور آفت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے ان حادثات کو بھیجا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حادثات کو کیوں بھیجتا ہے؟ غور کرنے کی چیز ہے کہ جب اللہ رب العالمین زیادہ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح کے حادثات بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، محبت کی صفات اس کے لیے، محبت کے کمال کی صفات اس کے لیے۔ پھر بھی اگر اللہ رب العالمین اس طرح کی دردناک چیزیں ہمارے سامنے بھیج رہا ہے یا ہمارے اوپر ان چیزوں کو نازل کر رہا ہے تو اس کا مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب میں ہے، غصے میں ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی اور بلانا چاہتا ہے، اپنی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ محترم حاضرین، میرے بھائی اور دوستوں اور بہنوں، یہ جو زلزلے ہیں یہ زلزلے قیامت کے علامات میں سے، یہ ایک معمولی زلزلہ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے انسان کے لیے، ہم اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا قوت برداشت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جھیلیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہرگز یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا سامنا ہم سے کرائے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حادثات، یہ واقعات، یہ معمولی واقعات ہیں، اس سے بھی خطرناک حادثات اور اس سے بھی خطرناک واقعات ہونے والے۔ یہ سب تمہید ہے، یہ پریفیس ہے، یہ مقدمہ ہے، تمہید باندھی جا رہی ہے کس کے لیے؟ قیامت کے لیے۔ وہ قیامت جو آئے گی اور جس کا حادثہ بڑا سخت ہوگا، جس کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو قیامت کا زلزلہ ہے تو دنیا کے زلزلے ہیں، 7.8 اس کو ناپا گیا ہے یا ماپا گیا ہے، یہ زلزلہ اس مقدار میں ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اس کی مثال اللہ رب العالمین نے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن تم قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پیتا بچہ ہو، شیرخوار بچہ ہو، ماں کی گود پہ رہتا ہو، روتا ہو، بلبلاتا ہو، ماں اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، ماں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ ماں کتنی بھی شدت میں ہو، آفت اور مصیبت میں ہو، اس کی جان پر بن آئی ہو، اس کو گلوکوز چڑھایا جا رہا ہو، اس کو بلڈ چڑھایا جا رہا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے اس کا بچہ رو رہا ہے کبھی بھی کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہوگی، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اتنی زبردست آواز ہوگی، اتنی زوردار چیخ ہوگی
ایسا خطرناک ماحول ہوگا کہ ڈر کی وجہ سے حمل والی عورتیں اپنے حمل کو باہر کر دیں، ڈر کی وجہ سے حمل اپنے آپ باہر آ جائے، بچے پیٹوں سے اپنے آپ نکل جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ ایسے بدحواس ہوں گے، ایسے پاگلوں کی طرح سے گھوم رہے ہوں گے کہ دیکھنے والوں کو لگے گا کہ ان کو نشہ ہوا ہے، انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، ان کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، ان کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ سوچیں گے کہ یہ نشے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ نہیں ہوگا، کسی نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، کسی نے کوئی ڈرگ نہیں لیا ہوگا، کسی نے کسی بھی منشیات کا استعمال نہیں کیا ہوگا۔ بات کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسا عذاب آئے گا کہ اس طرح کے بلکہ اس سے بھی خطرناک حالات پیدا ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زلزلے، یہ حادثات، یہ قیامت کی علامات ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت آ کر کے رہی، جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ جس طرح سے میں اس یہاں پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا ہوں، آپ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، میں خطبہ دے رہا ہوں، جس طرح سے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح سے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل سیٹرڈے ہے، کل ہفتے کا دن ہے، اسی طرح سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر کے رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں قیامت کی علامات کا تذکرہ کیا اور انہی میں زلزلوں کا بھی تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے اور جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہ ہونے لگے۔ زلزلوں کی کثرت نہیں ہے ہمارے یہاں، آج یہاں زلزلہ سنائی دے رہا ہے، کل وہاں زلزلہ سنائی دے رہا ہے، ہر سال تقریباً 2 سے 3 جگہوں سے زلزلے کے خطرناک واقعات اور اس کی خطرناک خبریں ہمارے سماعت سے ٹکراتی ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں۔ تکثر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور وہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ اب وہ قیامت کا زلزلہ بہت تیزی سے آنے والا ہے اور وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، ابن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ اذا رأيت الخلافة نزلت ارض المقدسة، جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ تک پہنچ چکی ہے، خلافت سے مراد بنو امیہ کی حکومت کو لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ جب تم دیکھنا کہ خلافت ارض مقدسہ کو پہنچ گئی، یعنی شام میں پہنچ گئی، وہاں پر دارالخلافہ بنایا گیا، خلیفہ وہاں پر بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے، تو اس وقت تم انتظار کرنا کن چیزوں کا؟ زلزلوں کا تم انتظار کرنا، پریشانیوں کا تم انتظار کرنا، وانعظام الامور، اور بڑی بڑی چیزوں کا انتظار کرنا۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ زمانے کے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، پریشانیوں کی کثرت، آفتوں اور حادثات کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، اور انسان ایسی بڑی بڑی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ انسان اس کے تصور کا بھی متحمل نہیں ہوگا، اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں زلزلے کی کثرت کا، آپ نے زلزلوں کے کثرت سے آنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بین یدی الساعۃ موتان شدید ثم بعد ذلك الزلازل، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ تیزی سے موتیں بہت زیادہ تیزی سے ہوں، موتان شدید، بہت تیزی سے لوگ مریں گے، اور پھر اس کے بعد زلزلوں کی کثرت ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے۔ اگر ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، ابھی 1-2 سال پہلے یا 1 سال پہلے ہی آپ کہیں کووڈ کی شکل میں ہم نے دیکھا موتان شدید، سخت موت، کثرت سے موت، ہر جگہ موت ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، موتان شدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم بعد ذلك الزلازل، اور اس کے بعد زلزلوں کی کثرت آپ دیکھو گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کووڈ کے بعد سے کتنے زلزلے آ چکے، کہیں کی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، کہیں کی خبریں ہمارے پاس نہیں آتی، لیکن زلزلے برابر آ رہے ہیں، کہیں تیز رفتاری سے آ رہے ہیں، کہیں ان کی رفتار دھیمی ہے لیکن زلزلے آ رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قیامت کی علامت قرار دیا. یہ زلزلے یہ حادثہ اللہ رب العالمین کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ زلزلے ہمارے لیے عبرت ہیں اور نصیحت ہیں. اب ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین ضرور بھیجے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ان کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں. زلزلوں کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. آج ظالموں کو، دنیا کے انسانوں کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہی اللہ ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہی پیدا کرتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. روبوٹ کی شکل میں انسان بنا دیا. فخر و غرور کا عالم نہیں ہے کہ ہم نے تو انسان بھی بنا دیا. بہت سارے لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آنے والی، سائنس اتنا زیادہ ترقی کرنے والا ہے کہ کوئی انسان جتنا زندہ رہنا چاہے اتنا زندہ رہ سکتا ہے. ظالموں آپ کتنا بھی کر لو، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک متعین وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس شخص کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک منٹ نہ وہ آگے جائے گا، ایک منٹ نہ وہ پیچھے جائے گا. تمہاری سائنس دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے گا. کوئی بھی شخص اس دنیا میں جو آیا وہ بچنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر شخص کو موت ہے، لیکن گھمنڈ، تکبر کہ انسان اگر چاہے تو مرے گا ہی. ہم ایسی ٹیکنالوجی تیار کریں، ہم ایسا سائنس تیار کر لیں. اتنا غرور، اتنا گھمنڈ. اللہ رب العالمین ایک لمحے میں دکھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے. کہاں گیا آپ کا سائنس؟ کہاں گئی آپ کی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے آپ کی احتیاطی تدابیر، احتیاطی پہلو؟ اتنا آپ بلین خرچ کرتے ہیں، ٹریلین خرچ کرتے ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے، لیکن زلزلوں کے آنے سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی آپ کو اطلاع نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آنے والا. انسان بے بس نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پچھلی قوموں کو ہلاک کر کے اور ان لوگوں کی ہلاکت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے سامان عبرت بناتے ہوئے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمینوں میں سیر و تفریح نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں جاتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت اور قوت میں مضبوط تھے، ان سے زیادہ طاقت اور قوت میں وہ آگے تھے. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اللہ رب العالمین کو آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی. انه كان عليما قديرا، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. ہر طرح کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کسی بھی طرح کی طاقت اور قوت نہیں ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی اجازت اس کو شامل ہو، اللہ رب العالمین کی اجازت اس کو حاصل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، یہ آسمان اور یہ زمین اسی لیے بنایا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کے آخر میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، 7 زمینوں کو بنایا، انہی جیسے زمینوں کو بھی بنایا ہے. یتنزل الامر بینہم، ان کے درمیان اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے. کیوں بنایا؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو بنانے کے لیے، اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو اور ان زمینوں کو پیدا کیا. لیکن جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم قادر ہیں، پھر اللہ رب العالمین ایسی سونامیاں، ایسے حوادث اور ایسے زلزلے اور ایسی آفات بھیجتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک سیکنڈ میں اللہ رب العالمین تمہاری ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں. یہ جو پرتھوی جس پر ہم رہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اور دیگر سیاروں کی بنسبت؟ بڑے بڑے سیارے، سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں کئی گنا بڑا ہے اس زمین سے، جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں کئی گنا بڑا. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے سیارے، یہ زمین ان سیاروں کے سامنے اگر رکھ دی جائے نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہم تو اس میں ایک چیونٹی کے مانند بھی نہیں ہیں. چیونٹی کا جو پیر ہوتا ہے نا اس کی مانند بھی ہم نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بلند 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹکر لینے کی باتیں کرتے ہیں، لوگ اللہ بننے کی باتیں کرتے ہیں، لوگ خدا بننے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے. اسماء و صفات پر جو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین حادثات کو کیوں بھیجتا ہے؟ غور کرنے کی چیز ہے. اللہ رب العالمین حادثات کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ آپ کو دنیا کی یہ بے ثباتی پتہ چل جائے.
وہ دنیا جس کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں، وہ دنیا جس کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی آرائش اور زیبائش، دنیا میں عہدے اور مناصب، دنیا کی ساری رنگینیاں، جن چیزوں کو حلال اور حرام نہ دیکھ کر کے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی بے ثباتی کو بتا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ثبات نہیں ہے، دنیا کے لیے کوئی ٹکنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو ایک سیکنڈ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ آپ دیکھو جو لوگ بھی حوادث کا شکار ہوتے ہیں، چاہے یہ واقعہ ہو چاہے دیگر واقعات ہوں، ان لوگوں کے یہاں کیا ان کی زندگی بالکل صاف ستھری رہتی ہے؟ کیا ان کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے تھے؟ کیا ان کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا میں بڑا بنگلہ بنا کر کے رہنا چاہتے تھے؟ کیا ان کے یہاں ایسا نہیں تھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے کار وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کمانے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اپنے پیر نہیں رکھے تھے؟ کیا لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے دوسروں کو ستایا نہیں تھا؟ کیا لوگوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم نہیں کیا تھا؟ کہاں گئے یہ سارے کے سارے؟ ایک منٹ کا حادثہ آتا ہے اور ساری چیزیں ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہ گھر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کار ہے، کس چیز پر آپ فخر کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ کو بے سر و سامان کر دیا، آج میں کچھ بھی نہیں ہے آپ۔ ایک ترکی شخص کا ایک انٹرویو آیا، اس نے اپنا ایک دردناک واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ چند دنوں قبل میں جس گھر میں رہا کرتا تھا، ابھی اسی حادثے کی بات ہے، اسی زلزلے، چند دنوں قبل میں جس گھر میں رہا کرتا تھا، میرے سر پر کرایہ اس گھر کا بہت زیادہ ہو گیا۔ مکان مالک نے مجھ سے کرایہ کا مطالبہ کیا کہ آپ کو کرایہ ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں کرایہ ادا کر سکوں، لیکن مکان مالک نے مجھ پر اصرار کیا، مجھ پر ضد کی کہ تم کرایہ ادا کرو۔ میں کرایہ ادا نہیں کر سکا، اس نے دھکے مار کر کے مجھے باہر نکال دیا۔ اور اسی کے 2 دن کے بعد اللہ رب العالمین یہ حادثہ ایسا بھیجا کہ اس کا گھر، جس گھر سے اس نے دھکے مار کے نکالا تھا، اس کا گھر بھی باقی نہیں تھا۔ اس کا گھر زمین بوس ہو گیا، اس کا گھر زمین دوز ہو گیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بے گھر میں تھا، بے گھر ہو کر کے میں نکلا تھا، میں بے گھر ہو کر کے جس خیمے میں جا کر کے میں نے پناہ لی، وہ گھر کا مالک اسی خیمے میں آیا اور اسی خیمے میں آ کر کے میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور جو آگ جلائی جا رہی ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے، میں ایک طرف بیٹھا ہوں، وہ ایک طرف بیٹھا ہے، اور ہم دونوں ایک آگ سے گرمی حاصل کر رہے ہیں۔ کیا اوقات ہے انسان؟ کیا اوقات ہے؟ انسان تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ کیا اوقات ہے انسان؟ اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ میں ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کی بے ثباتی کو سمجھو، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا برباد مت کر دو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے منہ دکھانے کے لائق مت رہو۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کو اٹھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو۔ دنیا کے پیچھے میرے بھائی اور دوستو اتنا مت بھاگو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا نیک انسان تھا، جس نے فرعون کے سامنے خطاب کیا تھا، کہا تھا یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْقَرَارُ، اور جو آخرت کی جو چیز ہے، آخرت کا جو گھر ہے، وہی باقی رہنے والا۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا، تمہارے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے خیر و ابقا، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی۔ میرے بھائی اور دوستو، ان حادثات سے ہمیں سبق لینا ضروری ہے۔ یہ حادثات ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہ دنیا بے ثبات ہے، دنیا کبھی ٹکنے والی نہیں، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ انسان دنیا کے لیے حرام کما رہا ہے، حرام زندگی گزار رہا ہے، لیکن دنیا ایک سیکنڈ میں بے وفائی کر کے نکل جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے حوادث، اس طرح کے زلزلے ہمیں کیا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں؟ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرو۔ یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں جس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ زمین ہل نہیں رہی ہے تو ہم کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو حوادث سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر یہ زمین ہلنے لگے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی نیندیں غائب ہو جائیں گی، ہماری اور آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس زمین کو جو بالکل مستقر رکھا ہے، بالکل برابر رکھا ہے، ہل نہیں رہی ہے، ڈل نہیں رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جس پر اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ اگر امن کی حالت میں نہیں ہے نا تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، پیسے کوئی کام نہیں آئیں گے، آپ کے پیسے پڑے ہوئے رہ جائیں گے۔
لیکن اگر یہ امن اور سکون کا ماحول نہیں ہے آپ کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریے۔ ایک نعمت میں نے بتائی، ایک نعمت، چھوٹی سی نعمت جس پر ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ زمین ہل نہیں رہی، یہ زمین ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت ہی رکھے ہمارے لیے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ اور نعمتیں کتنی ہیں آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیر دیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان عطا کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننے لگو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ کتنا شکر ادا کیا ہم نے اور آپ نے، کتنا رب کو منانے کی کوشش کی، کتنا رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر راضی نہیں کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو، ہمارے یہاں کی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا، ہم اور آپ بھی کوئی زیادہ نیک اور پرہیزگار اور متقی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی، ایک شہر کی مثال بیان کی۔ مفسرین کہتے ہیں شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ وہ شہر کیسا تھا؟ كانت آمنة مطمئنة، امن والا تھا، اطمینان والا تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے امن والا تھا، اطمینان والا تھا۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، رزق ہر جگہ سے آرام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا رزق آ رہا تھا، اچھے سے لوگ رہتے تھے، توحید پر جب قائم تھے، ملت ابراہیمی کی جب پیروی کرتے تھے۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، کیا کیا انہوں نے ایک غلطی کی سے فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کری۔ انہوں کیا ناشکری کی؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے نبی اور رسول کو جھٹلایا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ آپ کے پیچھے پڑے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، آرام سے کھاتے تھے، چین سے رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو خوف کا عذاب چکھایا۔ یعنی وہ جو مشرکین مکہ تھے، مکہ ان کے لیے تنگ ہو گیا، وہ کہیں نکل نہیں سکتے تھے، وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان مضبوط ہونے لگے، جب فتح مکہ کے وقت قریب آیا، اس وقت کی بات ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ناشکری نہیں کرنا ہے، شکر یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو ادا کرو۔ ایک وقت کی بھی نماز آپ کی مس نہ ہونے پائے، ایک وقت کی بھی نماز آپ کی نہ چھوٹنے پائے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ظہر یا عصر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کے اسلام کو سمجھیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اگر یہ شکر ہمارے یہاں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہے، ہم آفات سے محفوظ ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب ناراض ہو جائے اور کب ہم آفتوں کے پیچھے کب آفتوں کا شکار ہو جائے ہمیں خود بھی پتا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے سے اور کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے سے ہمیں رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ، یہ چھوڑو، غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹی، لیکن آج سے اسی وقت سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ اب اگر کوئی بھی کام کروں گا تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ عہد کرنا ضروری ہے میرے بھائی اور دوست۔ حادثات آتے ہیں، افسوس کی بات ہے، حادثات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے۔ یہ بھوتان شدید کا کثرت سے موت کا حادثہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو لگا ہوگا کہ میں نہیں بچوں گا اس حادثے میں خود بھی چلا جاؤں گا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ وہ حادثہ آیا چلا گیا۔ اس طرح کے حادثات آتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوئی مر گیا، کسی نے اپنی جان کی قربانی دے دی، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور دل میں پیدا بھی ہو رہا ہے کہ اپنی حالت کو صحیح کریں گے، لیکن ایک دو دن بیتے گا پھر اپنے آپ پر آ جائے گا، انسان اپنی حالت پر آ جائے گا۔ کب تک چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا ایسے لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت ہی اچانک ان کے اوپر آ پڑے؟ کیا ہمیں قیامت کا انتظار؟ یہ حادثات ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان نہیں؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے انسان سیکھ سکتا ہے، تو بڑے بڑے واقعات ہیں۔
اللہ رب العالمین نے رجوع الی اللہ کا سبق دیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو. اللہ رب العالمین یہ چیزیں ایسے نہیں بھیجتا, اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ گناہگار لوگ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا, جن انبیاء کرام کے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا, ان کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر ان بستی والوں نے ایمان قبول کیا ہوتا, وَاتَّقَوْا, اللہ کے حکم پر چلے ہوتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین سے ان کے اوپر ہم برکتیں نازل کرتے, برکتوں کا دروازہ کھول دیتے. اللہ رب العالمین تو کہتا نا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, اگر تم شکر گزار بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مزہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار اور مومن بندے بن جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان والے ہوتے تو آسمانوں زمینوں کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے, ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ, اس کے بعد اللہ نے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ, کیا بستی والے, شہر والے اس بات سے بے خوف ہو کر کے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب سوتے وقت بھی آ سکتا ہے؟ کیا اس بات کا خوف نہیں ہوتا؟ ہم سو رہے ہوں, چین کی نیند اڑا رہے ہوں, لوگ اپنی مصروفیات میں ہوں, اللہ رب العالمین اس غفلت میں اللہ سبحانہ وتعالی عذاب نازل کر دے. ترکی میں جو ہوا ایسا ہی ہوا, لوگ سو رہے اور گھر ہلنا شروع ہو گئے, زلزلہ آنا شروع ہو گیا. وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ, کیا لوگ اس بات سے معمون اور محفوظ ہو گئے ہیں کہ لوگ دن میں کھیل رہے ہوں, دنیا کما رہے ہوں, اور اس وقت ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے؟ کیا لوگوں کو اس بات کا بھی خوف نہیں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, کیا لوگوں کو اللہ رب العالمین کی تدبیر پر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں؟ کیا لوگ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, اگر اللہ رب العالمین کی تدبیر کا آپ کو ڈر نہیں ہے, ہمیں ڈر نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ خسانہ اٹھانے والے لوگ ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اپنی گناہ کی زندگی کو, اپنی گندی اور غلاظت والی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق صاف اور ستھری زندگی کی طرف آئیں. شراب چھوڑیں, جوا چھوڑیں, سگریٹ چھوڑیں, نشہ چھوڑیں, ہر طرح کی گندگی اور برائی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے. ایک آخری بات بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائی اور دوستو, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب کا سامنا ہم سے نہ کرائے, ہم اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زلزلہ یعنی قیامت کا جو زلزلہ ہے اس سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں. آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی زلزلہ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایسا موقع لا ہی نہ کہ آپ دنیا میں دیکھیں, لیکن قیامت کا زلزلہ ہر شخص دیکھے گا. اس زلزلے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا, زلزلہ برپا کر دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال کر کے باہر کرنے لگے گی. واخرجت الارض اثقالها, اس دن انسان کہے گا ما لها, اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی ساری خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرے گی. بان ربک اوحی لها, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو وحی کی ہوگی, اس کو بتایا ہوگا کہ یہ باتیں تمہیں بتانی ہیں. اور اس دن لوگ نکل کر کے بھاگ رہے ہوں گے. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, جس شخص نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود دیکھے گا. جس نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا ہوگا, غلط کام کیا ہوگا, اللہ رب العالمین کے پاس اس کو موجود دیکھے گا. یہ زلزلہ وہ زلزلہ ہے جس سے مجھے بھی سامنا کرنا ہے, آپ کو بھی سامنا کرنا ہے. دنیا کے زلزلوں کا سامنا کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے, لیکن یہ وہ حقیقی زلزلہ ہے جس سے کسی کو کوئی مفر نہیں, جس سے کبھی بھی کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا ہے. لہذا اس زلزلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین
اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں کی زندگی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، غلاظتوں کی زندگی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہماری زندگی اسلام کے مطابق رہے گی، دین کے مطابق رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کسی بھی گناہ کے قریب جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس حادثے میں پریشان ہوئے، اگر زخمی ہے، الہ العالمین تو ان کو شفا یابی عطا فرما، ان کو ان کے بچھڑے ہوئوں کے بدلے نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے مسلمان ہیں، اس زلزلے کی وجہ سے الہ العالمین تو ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان سب کی ساری جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو کافور فرما دے، ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں جو بھی جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی میں ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔